اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیکر اخلاص تصویر علامہ ساجد می جماعت کے چشم و چراغ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل قائد اہل حدیث حضرت مولانا حافظ فیصل افضل شیخ صاحب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قائد محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی قدر، سب سے پہلے میں فضیلت الشیخ مولانا سردار عابد حفظہ اللہ تعالی، ان کے پسران کرام، برادر عزیز مولانا حسین سردار اور عزیزم سفیان سردار کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ عظیم غیور اہلیان فیصل آباد سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کے ہماری زندگیوں پہ، ہمارے جسموں پر بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ نے کسی احسان کا جتلانا کہیں مذکور نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ہم اپنے سراپے جسم پہ نگاہ دوڑائیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ہر حصہ اگر، اور ہمارے ہاتھ پاؤں اگر یہ محروم ہوتے ہم اسے، ایک ایک نعمت قیمتی ہے، بے بدل ہے، اور بلا شبہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے. لیکن کسی نعمت کا احسان رب العزت نے نہیں جتلایا. لیکن ایک نعمت، وہ عظیم نعمت جس نعمت نے ہمیں اپنے خالق حقیقی کا تعارف کروایا، ہمارا رشتہ جس نے اللہ رب العزت سے جوڑا، بحیثیت معلوق ہمیں خالق کے در پر جو شخصیت اور جو ہستی لے کے گئی، اس نعمت کے نزول کے حوالے سے، اس کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. بلا شبہ محمد کریم علیہ السلام کی صورت میں ہم نے مومنوں تم پر احسان کیا ہے، اور اس احسان کے بہت سے پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نامراد تھے، ہم خالق سے ناآشنا تھے، ہم در بدر رسوا تھے، اور اللہ رب، اور پھر باہم دستوں گریبان تھے، اور انہی حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. جہنم کے گڑھوں کے قریب تھے، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کے وجود کے درپے تھے. ایسے میں یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر تمام کی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر اس دنیا میں جب آئے، کوہ صفا کے دامن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم دعوت پیش کی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی داتا گنج بخش رنج بخش نہیں، کوئی تمہاری میری تقدیر کا مالک نہیں ہے. اور یہی وہ نسخہ ہے، کیمیا ہے، جو تمہاری میری فلاح کا سبب ہے، فوز و فلاح کا سبب ہے، اور جو دنیا میں حکمرانی کا ذریعہ اور سبب ہے. اور اس دعوت کو لے کے صرف فریضہ سمجھ کے ادا نہیں کیا، اس کو اپنا درد سمجھ کے ادا کیا. اللہ نے نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس درد سے دعوت دی، جس فکر سے دعوت دی، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. آپ نے اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو،
کہ یہ لوگ دینے کے باوجود قبول نہیں کر رہے رب کی توحید کا پیغام، اور آپ کے لیے مشکلات کا، آپ کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں، اور آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر گناہ بنا لیا ہے، بوجھ بنایا ہے، پریشانی کا سبب بنا لیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ پریشانی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، کسی ذاتی منفعت اور لالچ کے لیے نہیں تھی، کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ پریشانی نبی اکرم علیہ السلام کا جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے وہ کیا تھی؟ یہ ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے؟ سورہ کاف میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا تذکرہ رب کا قرآن کر رہا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیوں رب کی توحید کو قبول نہیں کر رہے؟ یہ پریشانی اور فکر فقط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق اور درپیش تھی۔ اور پھر اسی دعوت کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادیوں کا رخ کیا، طائف کے پہاڑوں کا، اور وہاں جا کر پتھر کھائے، لیکن اس توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، توحید کی دعوت کا کلمہ بلند کیا۔ اور اقبال نے کیا خوب اس کا نقشہ کھینچا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم اذاں کو بخوبی اللہ کے فضل و کرم سے دہار عالم جو ہے وہ پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر جو ان کی امت دعوت اور امت اجابت کے حوالے سے تھی، اس توحید کی دعوت کو، اس کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی منفعت، ذاتی مفاد نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سب کیا ہمارے لیے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ، یہ قوم، یہ میری امت گمراہ ہو کر شرک کی ضلالت کے ہاتھوں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے۔ فکر کرتے رہے، پتھر کھانے کی لیکن دعوت توحید کو پہنچاتے رہے، اور اس قدر مجسم رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ طائف کے لوگوں نے جب سر تپا، لہو لہان کر دیا، تو ملک الجبال نے آگے پوچھا اے محمد کریم علیہ السلام اجازت دیجئے تو ان لوگوں کو ان کے پہاڑوں میں، طائف کے پہاڑوں میں مسلح بنا کر دفن کر دیا جائے۔ لیکن وہ نبی جو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پتھر کھائے لیکن جواب میں بد دعائیں کرنے کی بجائے دعائیں کی، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور میرے بھائیوں، جس نبی نے، جس عظیم شخصیت نے پتھر کھا کے بھی دعائیں کی اور امت کا فکر دامن گیر رہا، اللہ اکبر، ایک ہی فکر ہے۔ اور پھر میں اپنی گفتگو کو اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک ہی فکر ہے کہ میری امت جو ہے وہ توحید کی دعوت سے، اللہ کے پیغام سے جڑ جائے۔ اور پھر اس امت کی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کل روز محشر میری امت جو ہے وہ فوز و فلاح کے منصب پر، درجے پر فائز ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر قوم، ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنی زندگی میں اس خاص پرویلیج کا، پروٹوکول دعا کا استعمال کر لیا، لیکن میں نے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی اس دعا کو محفوظ رکھ لیا ہے۔ کس لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روز تذکرہ کرنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ اور پھر اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر ہاتھوں کو بلند کرنا اور پھر دعا کرنا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں محبوب کیا چاہتے ہیں، لیکن کہا جا جبریل در رسول پہ چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھ ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں جناب جبریل اور بتاتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اپنی امت کی فکر لاحق ہے کہ کل روز محشر یہ پاس ہو جائیں، ان کی نجات ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر جبریل دوبارہ آسمانوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے رسول، آپ کے نبی، آپ کے محبوب اپنی امت کی مغفرت اور نجات کے فکر مند ہیں، اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟
جاؤ محمد سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم انا سنرضیک بامتی، ہم آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کریں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، روز محشر جب میدان لگے گا اور کوئی اللہ کے سامنے جا کے شفاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں جرأت کرے گا، صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھک جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جن الفاظ سے آج تک کسی نے حمد و ثنا بیان نہیں کی۔ اور پھر ان حمد و ثنا کے کلمات کے بعد اللہ بڑے پیار سے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر تو اٹھائیے، فقل یسمع لک، آپ بات کیجئے، ہم آپ کی بات سنیں گے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے اپنی امت کے حق میں، ہم آپ کی گئی شفاعت کو آپ کی امت کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اور خود نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری شفاعت کو میری امت کے حق میں قبول کرتے چلے جائیں گے، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کے حق میں بھی میری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، امت کا فکر اس قدر دامن گیر ہے، بتا کر گئے ہیں جس بات سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، امتیو توحید سے غداری نہ کرنا، توحید سے بے وفائی نہ کرنا، ہر شے اللہ چاہے تو معاف کر دے، ہر گناہ چاہے اللہ تو معاف کر دے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا ہمارے دامن بھرے ہوں گناہوں سے، اللہ کی شان ہے معاف کرنے پہ آئے تو جو چاہے معاف کر دے، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اور جو اس کے ساتھ شرک کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کی شفاعت ہر امتی کے حق میں قبول کی جائے گی، لیکن ہاں وہ لوگ جو اپنے دامن پہ شرک کی غلاظت کو لے کے جائیں گے، محبوب علیہ السلام کی شفاعت کے حق میں ان کا یہ عقیدہ شرک جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ نبی، وہ شفیع معظم جو ہماری فکر کرتے رہے، پتھر کھائے لیکن دعائیں کرتے رہے، اور جن کو ہمارا مفاد، ہماری فوز و فلاح اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، اس کے لیے وہ فکر مند تھے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی دعوت کے ذریعے ہمیں بتا گئے ہیں توحید سے بے وفائی نہ کرنا، تو میرے بھائیو اس کے باوجود ہم اپنی زندگیوں میں شرک کی غلاظت میں ڈوبے رہیں، اور کل ہماری نجات، ہماری مغفرت میں ہمارا یہ عقیدہ رکاوٹ بن جائے، تو در حقیقت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی ہمارے لیے، ان کی جو رؤوف الرحیمی کی صفت تھی ہمارے لیے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آئیے وفا کریں توحید کے ساتھ، اور وفا کریں اس سید البشر کے ساتھ کہ جس نے ہمارے عقیدے اور ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ ہماری نجات اور فوز و فلاح کی فکر کرتے ہوئے یہ پیغام دے دیا، توحید سے غداری نہ کرنا، یہ تمہاری نجات اور مغفرت کے لیے رکاوٹ ہے، میری شفاعت کے حق میں رکاوٹ ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید سے پختہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اولین پیغام تھا۔ اور کیا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے پیکر اخلاص تصویر ساجد میر محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ حفظہ اللہ تعالی۔